الرحیم مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبة انبتت 7 سنابل فی کل سنبلة 100 حبة واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ تمام محامد و محاسن اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں جو پوری کائنات کو رزق عطا کرنے والا ہے، جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اتنا رزق عطا فرماتا ہے، جس سے جتنا چاہتا ہے جب چاہتا ہے رزق واپس لے لیتا ہے، یہ اس کی قدرت میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو رزق دیتا ہے تو کئی دفعہ رزق دے کر آزماتا ہے، کئی دفعہ رزق چھین کر آزماتا ہے، اور جس کو رزق دیتا ہے اس کو کہتا ہے کہ اپنا جو میں نے تجھے مال دیا ہے اس میں میرے راستے میں خرچ کرو۔ جب وہ اس کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو وہ اس کی رضا حاصل کرتا ہے۔ جب وہ اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے وہ اپنا کمایا ہوا مال جو دیا تو اللہ نے ہے، جب وہ اس کی اللہ کے راستے میں وہ مال خرچ کرتا ہے تو اللہ خوش ہو کر فرماتا ہے جو مال تم نے میرے راستے میں خرچ کیا ہے، جتنا خرچ کیا ہے میں ڈبل کر کے تجھے واپس کروں گا۔ یہ شان ہے رب ذوالجلال کا، اور یہ کرم نوازی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر۔ ہمارا موضوع پچھلے لیکچر سے زکوٰۃ کے بارے میں چل رہا ہے۔ الحمدللہ العزیز آج بھی کچھ زکوٰۃ کے مسائل جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے، اور کچھ قرآن کے حوالہ سے جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت عرض کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس دانے کو زمین میں بویا جائے اور اس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانہ ہو، اور ایک دانہ اس نے زمین میں وہ بویا، اور پھر ہر بالی پر 100 دانے اور 7 بالیاں اس ایک دانے میں سے نکلیں، تو اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے اس ایک دانے کو جو خرچ کیا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اس نے ایک دانے میں خرچ کیا یہ اس بالیوں کی سی جو ہے وہ مثال ہے کہ اس نے ایک دانہ بویا، اس میں سے 100 بالیاں نکلی 7، اور 7 بالیوں کے اوپر 100 دانے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جب کوئی بندہ میرے راستے میں خرچ کرتا ہے تو میں اس کو 700 گنا عطا فرما دیتا ہوں۔ یہ شان ہے رب ذوالجلال کا۔ ایک بات یاد رکھیں، احکامات خداوندی جو قرآن میں نے پہلے بھی بتایا تھا، جو قرآنی آیات میں احکامات نازل ہو جاتے ہیں وہ قرآن کی نص ہوتے ہیں، اور ان کا انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ یہ زکوٰۃ جو ہے یہی ایک میٹر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ ہر جگہ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا اور فرض کر دی زکوٰۃ تم پہ، جو نہیں دے گا وہ نہیں دے گا تو گناہ گار ہے۔ اگر وہ زکوٰۃ کا انکار کر دے کہ یہ زکوٰۃ کیا ہے میں نہیں مانتا، نعوذ باللہ، تو وہ کافر ٹھہرے گا۔ اللہ اکبر۔ زکوٰۃ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کو ہمارا دیا ہوا پیسہ تو نہیں پہنچتا، اللہ کو ہمارے دیے ہوئے جانور تو نہیں پہنچتے، اللہ کو ہمارا دیا ہوا کھانا تو نہیں پہنچتا، لیکن اپنے مال میں سے کچھ حصہ غریبوں تک پہنچا دینا، یہ اللہ کی رضا ہے زکوٰۃ کے پیچھے۔ جو زکوٰۃ اللہ فرماتا ہے کہ ادا کر، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ تمہارے مال کا جو مال تمہیں میں نے دیا ہے، اب تو اس کو اپنا مال سمجھتا ہے، اس اپنے مال میں سے اللہ کے راستے پر کچھ خرچ کر تاکہ تیرا وہ خرچ کیا ہوا مال جو ہے وہ غریبوں تک پہنچ جائے۔ دوسرا اس میں یہ اس کی انسان کے لیے اس کی یہ اصلاح ہے کہ جب تو اپنا مال جو اللہ نے تجھے عطا کیا ہے اس مال کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا
تو تیرے دل میں وہ جو مال کے جمع کرنے کی محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو مال جمع کر کے رکھتے ہو اس کی محبت ختم ہو جائے گی. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ مال میں سے ادا کرو. زکوٰۃ جو ہے وہ زکوٰۃ کا معنی ہی پاک کرنا ہے. جب ہم اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے اپنے مال کو پاک کر لیا. اور پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بخل جو ہے وہ انسان کے جسم سے ختم ہو جاتا ہے. بخل کس کو کہتے ہیں؟ بخل دوسرے لفظوں میں آپ کہہ لیں کہ کنجوسی کو. وہ کنجوسی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالی کہ ہر احکامات کے پیچھے انسان کے لیے بھلائی ہے. ایک مسئلہ میں یہاں پہ بیان کرتا چلوں. ابھی ایک دوست بھی میرے سے، کیونکہ وہ ہمارے پچھلے لیکچر سنتے ہیں تو پھر اس کے اوپر اگر کسی کو کوئی کویسچن ہوتا ہے تو ہم وہ پوچھ لیتے ہیں. آج بھی ایک شخص کویسچن میرے سے پوچھ رہے تھے کہ جی اگر کسی شخص نے، اس کے پاس زیور تھا، اس نے اپنے بچوں کے نام پر وہ زیور رکھ دیا کہ جی یہ میں اپنے اس بچے کو دوں گا اتنا، یہ اتنا دوں گا، تو میں اس کے لیے جو ہے وہ اس کویسچن کو میں کلیئر کر دوں کہ آپ کر سکتے ہیں. یہ الاؤڈ ہے آپ کے لیے کہ آپ کے پاس اگر 20 تولہ زیور ہے، 7.5 تولے پہ آپ کو زکوٰۃ پڑ جاتی ہے. جب 20 تولہ زیور ہے تو اس کے اوپر آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی. لیکن اگر کسی نے ایسا کیا، اس کی 3 بیٹیاں ہیں، اس نے کہا جی یہ 7 تولے اس بیٹی کا، یہ 7 تولے اس بیٹی کا، یہ باقی 7 تولے جو ہیں وہ اس بیٹی کا، اس نے اپنا زیور تقسیم کر دیا اپنے بچوں پہ. لیکن وہ کر سکتا ہے، اس پر پھر زکوٰۃ اس کو نہیں پڑے گی کیونکہ اس نے اپنے بچوں کو ہدیہ کر دیا یا بچوں کو ہبہ کر دیا، لیکن اس پر زکوٰۃ نہیں پڑے گی. لیکن وہ مجبوری کی حالت میں بھی اب الاؤ نہیں ہے اس کو لینے کا. اور پھر دوسرا اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک وہ بچے نابالغ ہیں وہ اس کو بچوں کو، نابالغ بچوں کو زکوٰۃ ادا نہیں کرنی پڑے گی. لیکن جیسے ہی وہ بالغ ہو جائیں گے ان کو بھی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گی. اگر وہ ان کے پاس اس وقت وہ موجود ہوتا ہے، نہیں بیچ دیتے ہیں تو مال ان کے پاس موجود ہے 7.5 تولے سے زیادہ، تو زکوٰۃ ان کو دینا پڑے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب جب بالغ ہو جاتے ہیں، اس کا بھی میں مسئلہ بتا دیتا ہوں کہ لڑکی کے لیے 9 سے 15 سال ہوتا ہے بلوغت کی عمر. 9 سے 15 سال لڑکی کی بلوغت کی عمر ہے اور لڑکے کی 12 سے 15 سال بلوغت کی عمر ہے. ضروری نہیں ہے کہ لڑکی جو ہے وہ شرعی طور پر جو اثرات ہوتے ہیں اس کے وہی آئیں اس کو تو پھر ہی وہ بالغ ہوگی. اگر وہ 15 سال کی عمر تک اس کو وہ پروگرام شروع نہیں ہوتا تو وہ اس کے بعد بالغ ہی گنی جائے گی. اور اسی طرح لڑکا ہے، لڑکا بھی اگر بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچتا ہے، 15 سال کا ہو گیا، بے شک کوئی معاملات اس کے ساتھ نہ ہوں لیکن وہ بالغ ہی گنا جائے گا. اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ جو ہے وہ لازم ہو جائے گی. ایک حدیث شریف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کر کے پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ وقت جو ہے ہمارے پاس کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ میں ایک لقمہ خرچ کرتا ہے. لقمہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک نوالا جو ہم کھانے کا توڑ کے منہ میں ڈالتے ہیں، سمجھ لیں فوڈ کا، کسی بھی فوڈ کا ایک چمچ، وہ لقمہ کہلاتا ہے کہ ہم ایک وقت میں کتنا منہ میں ڈال سکتے ہیں. اس نے وہ ایک لقمہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا. کسی بھوکے کو ایک ٹکڑا روٹی کا یا چپاتی کا کسی کو کھلا دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس لقمے کو اپنے بائیں ہاتھ پر لیتا ہے، سیدھے ہاتھ پر، رائٹ ہینڈ پر اللہ تبارک و تعالی اس کو وصول کرتا ہے، ریسیو کرتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالی اس لقمے کو پالتا ہے. اس لقمے کو پالتا ہے. پالتے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کا ثواب انکریز تمہارے کھاتے میں کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ سرکار نے فرمایا اس کا ثواب بڑھ کر احد پہاڑ جتنا ہو جاتا ہے. اب جب